بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم موجود ہیں اس وقت کوہ طور پر۔ تو رات 4:30 بجے ہم کوہ طور پر پہنچ گئے تھے اور ہم نے قریب 12:30 بجے چڑھائی شروع کی تھی، جو کہ آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ تو صبح 4:30 بجے ہم فجر کے وقت یہاں کوہ طور پر پہنچے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جو 40 دن آپ نے چلہ کیا تھا وہ اسی جگہ پر، اسی کوہ میں بیٹھ کر کیا تھا۔ ابھی اس کی آپ کو اندر سے زیارت بھی کرائیں گے، لیکن اس وقت جو ہے یہاں پر بھیڑ ہے، بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے ہی ساتھ 3-4 بسیں آئی تھیں۔ تو یہاں پر لوگ نیچے جا رہے ہیں اور فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور اس مقدس مقام کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر دعائیں مانگنے والوں کی جو ہے دعائیں قبول فرمائیں۔ تو یہ وہ محراب ہے، بتایا جاتا ہے کہ جس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیٹھ کر 40 دن اللہ رب العزت کی عبادت کی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آپ سے ہم کلام ہوا۔ یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جہاں پر کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اپنی قوم کے جو مسائل تھے وہ ڈسکس کیا کرتے تھے۔ اور اسی مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی کتاب کی تختیاں، توریت کی تختیاں دی گئی تھیں۔ تو یہ بڑا ہی مقدس مقام ہے، اور کوہ طور کا جو تقدس ہے وہ قرآن کریم سے بھی واضح ہے، جگہ جگہ قرآن کریم میں کوہ طور کا ذکر آیا ہے۔ تو ان سب باتوں کے سبب کوہ طور مسلمانوں کے نزدیک بہت ہی اہمیتوں کا حامل ہے۔ تو آئیے اب باہر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو پوری وادی ہے، کیسے کیسے یہاں پر پہاڑ ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے تھے تو کدھر سے آتے تھے، کیا پس منظر تھا۔ تو جیسے جیسے ہم لوکیشن دیکھتے رہیں گے، ویسے ویسے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آپ کی ڈائریکشن رہی اس کا بھی ذکر کرتے رہیں گے۔ تو آئیے ماشاءاللہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ پہاڑ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہی وہ پہاڑ ہے جس پہ اللہ رب العزت کی تجلیاں پڑی تھیں، اور جو پہلے بہت اونچا ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی تجلیوں کی تاب نہ لانے کی وجہ سے اب یہ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اس وقت، اور یہ ایک ڈھیر، ریت کے ڈھیر کی طرح یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ تو اس وقت یہاں پر ایگزیکٹلی ان پہاڑوں میں کون سا پہاڑ تھا اس کی نشاندہی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن بتایا یہی جاتا ہے کہ یہ جو سامنے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہی وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ رب العزت کی تجلیاں پڑی تھیں۔ تو یہاں اوپر سے اور لوگ بھی اس پہاڑ کی زیارت کر رہے ہیں، لیکن ابھی میں انشاءاللہ نیچے جا کر کلیئرلی بالکل سامنے کیمرہ رکھ کر آپ کو اس پہاڑ کی زیارت کراؤں گا۔ تھوڑا سا بھی انتظار کریں، اور یہ جو وادی ہے سورج نکل رہا ہے اس کے ابھی آپ نظارے کریں۔ انشاءاللہ ابھی نیچے جا کر واضح طور پر اس پہاڑ جبل تجلی جس کو کہا جاتا ہے اس کی بھی زیارت کراؤں گا۔
बाद में कब? बस बाद में नहीं खड़ी रहेगी। हमारे बाबा रात में करीब 4 घंटे चढ़ाई करने के बाद सारे लोग थके हुए हैं और आप देख सकते हैं कि कोई दीवार पर बैठा है, कोई कहीं बैठा है। जिसको जहां आराम करने का मौका मिल रहा है बंदे वहां बैठे हैं। सुभान अल्लाह, बड़ी शानदार ये वादी है। और ये यहाँ पर एक चर्च बना हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ईसाई भी यहाँ पर आते हैं। और इसी के सामने यहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई है। तो ये मस्जिद यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट का सहारा बनती है, क्योंकि रात में जब हम 4:30 बजे यहाँ पर पहुँचे थे तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, पहाड़ पर बर्फ़ जमी हुई थी। और वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि सामने वाले पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई है। तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर हम सर छुपा सकें और अपनी ठंड को दबा सकें। तो इसी मस्जिद में आकर ठहरे थे और तब घुस के एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। तो यहाँ तक कि सूरज निकला और हम सब बाहर फिर निकले, मुंतशिर हुए। तो ये जो आप वादी देख रहे हैं ये कोहे तूर की राइट साइड वाली वादी है, जिसका रिवायात में ज़िक्र आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के घर से यानी मदियन से मिस्र की तरफ आ रहे थे तो रास्ता भटक गए, और रास्ता भटकने की वजह से इसी वादी में आप पहुँचे। तो आपके साथ आपकी ज़ौजा भी थी, यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी, और वो उस वक्त हमल से थी और बच्चे की पैदाइश का वक्त बहुत क़रीब था। तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी वादी में मौजूद थे, और आगे क्या वाक़यात पेश आए अभी आपसे डिस्कस करेंगे। ये माशाअल्लाह मौलाना बिलाल साहब हैं, बरेली के करीब पीलीभीत ज़िले से, और अल-अज़हर यूनिवर्सिटी में हमारे साथ हमारे क्लास फ़ेलो हैं। और अब हम दोनों ये देखने जा रहे हैं कि ये जो चर्च बना हुआ है तो ये खुला हुआ है कि बंद है। अगर खुला हुआ होगा तो इसका विज़िट भी करेंगे। आइए चलते हैं। ये जो आप अंकल खड़े हुए देख रहे हैं, इनकी ये एक शॉप है छोटी सी, जहाँ पर हमने रात में चाय पी थी। जो चाय हम कायरो में करीब 5 पाउंड की पीते हैं, 4 पाउंड 5 पाउंड की, वो यहाँ पर इन्होंने हमें 20 पाउंड की दी थी। आइए चेक करते हैं कि ये बंद है चर्च या खुला है। तो चर्च तो बंद है अभी। और यहाँ पर ये आप जो पत्थर देख रहे हैं ये 20 पाउंड 50 पाउंड 30 पाउंड के ये ऐसे पत्थर यहाँ पर देते हैं। और कुछ ये जो नीले वाले पत्थर हैं ये तो थोड़े से एंटीक पीस हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर वो हैं जो हम खुद इन पहाड़ों से निकाल सकते हैं, उठा सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पहाड़ ही बड़ा ही मुक़द्दस पहाड़ है। इसका आप जहाँ से भी पत्थर लेंगे वो उतनी ही बरकतें रखेगा जितना ये जो बेच रहे हैं, ये इन पत्थरों में बरकतें हैं। और इनकी कोई गारंटी भी नहीं है, वो तो पहाड़ से पत्थर हम खुद अपने हाथों से लेंगे तो उसकी एक ज़्यादा श्योरिटी है कि ये इसी पहाड़ का पत्थर है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये कोहे तूर से निकलते हुए सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुकून दे रही है, क्योंकि रात से बैठे हुए थे और सर्दी थी। तो अब ये जब धूप निकली है तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस्म को सुकून मिला है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस नेमत का हम लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये सामने जबल तजल्ली है। तो आइए नीचे चलते हैं और बिल्कुल करीब से इसकी ज़ियारत करते हैं और आपको कराते हैं। ये यहाँ पर स्टूडेंट आ रहे हैं कोहे यानी जबल तजल्ली की ज़ियारत करके, तो हम भी नीचे चलते हैं और आपको ज़ियारत कराते हैं। जगह देखें आप, बहुत ज़्यादा तंग है, या तो बंदा आ सकता है या जा सकता है। तो मुझे यहाँ खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ेगा कि जो नीचे से लोग आ रहे हैं वो पहले आ जाएं, और जब रास्ता खाली हो तब मैं आगे जाऊं। ये सब थाईलैंडी लोग हैं, आप देख सकते हैं। थाईलैंडी लोगों की ज़ियारत भी कर सकते हैं। बहुत पतली ये जगह है,
یہ یہاں پر ایک چرچ نیچے بنا ہوا ہے، اس کا یہ دروازہ ہے۔ یہ افغانی بھائی ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور نکلتے ہوئے سورج کی جو شعاعیں ہیں ان کا مزہ لے رہے ہیں، لیکن یہ بہت رسکی ہے۔ آپ لوگ اگر یہاں آئیں تو ضرور خیال رکھیں، ان چیزوں کا بالکل بھی رسک نہ لیں، یہاں ایسے پہاڑوں پر نہ بیٹھیں، فوٹو وغیرہ نہ کھنچائیں، کیونکہ یہاں کوئی حفاظتی ایک جو ہے حفاظتی ٹیم نہیں ہے، کوئی حفاظتی دائرے نہیں ہیں یہاں پر پہاڑوں کے سامنے۔ اور جب ہم نے نیچے پہاڑ کی جب چڑھائی شروع کی تھی تو ہم لوگوں سے یہی ایگریمنٹ لیا گیا تھا کہ آپ لوگ اس پہاڑ پر اپنے رسک پر چڑھائی کر رہے ہیں، اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو ایجپٹ گورنمنٹ، یہاں کے انتظامیہ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو آپ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہی وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو تجلیاں تھیں وہ اسی پہاڑ پر پڑی تھیں، لیکن اس بات میں کوئی بھی شور نہیں ہے کہ یہی وہ خاص پہاڑ ہے، کیونکہ زمانہ بہت زیادہ بیت گیا ہے اور پہاڑ بھی یہاں پر بہت زیادہ ہیں، چاروں طرف کوہ طور کے پہاڑ ہیں۔ تو یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے کہ اسی پہاڑ پہ اللہ رب العزت کا نور پڑا تھا اور ریفلیکٹ ہو کر کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آیا تھا۔ تو میں نے کیمرہ سیٹ کر دیا ہے اور میں عقیدت سے اللہ رب العزت سے اس پہاڑ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، کیونکہ یہ بڑی ہی مبارک وادی ہے، بڑا ہی مبارک یہ پہاڑ ہے۔ تو یہی وہ پہاڑ ہے جس پہ اللہ رب العزت نے اپنی تجلیاں ڈالی تھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دیدار کی خواہش کی، تو اللہ رب العزت نے اولاً تو منع کیا کہ تم میرے دیدار کی تاب نہیں لا سکو گے، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اصرار زیادہ کیا، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ چلو اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ میری تجلیوں سے، میرے نور کی تجلی سے اگر یہ باقی رہا تو پھر تم بھی میرا دیدار کر لینا۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی جلوہ ذات نہیں بلکہ جلوہ صفات میں سے اور سوئی کی نوک کے 70,000ویں حصے کے برابر اس جبل تجلی پر اپنی تجلی فرمائی تھی، اور وہ بھی اس سے پہلے اس جبل تجلی کو تفسیر تبری میں موجود ہے، جبل تجلی کو پہلے فرشتوں کی ایک لیئر سے ڈھانکا گیا، پھر آگ کی ایک لیئر سے ڈھانکا گیا، پھر فرشتوں کی، پھر آگ کی، پھر فرشتوں کی، پھر آگ کی، اس طریقے کی پہلے 6 لیئر بنائی گئیں، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی تجلی فرمائی، وہ بھی جلوہ صفات کی سوئی کی نوک کے 70,000ویں حصے کے برابر۔ تو اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ تجلی آئی تو آپ بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر گر گئے تھے، لیکن اس نور کا فائدہ اتنا ہوا کہ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 میل دور کالے پہاڑ پر اور کالے رنگ کی چونٹی کو چلتے ہوئے دیکھ بھی لیتے تھے، اور اللہ کے نور سے کان اتنے تیز ہو گئے تھے کہ اس کے چلنے کی قدموں کی آواز کو بھی آپ سن لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وادی، یہ پہاڑ بڑے ہی مبارک پہاڑ ہیں، بڑی ہی مبارک یہ وادی ہے۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے، اور ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں کی زیارت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو بھی یہاں آنے کی، زیارت کرنے کی، دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔